قرآن مجید کی 10 صورتوں جیسی صورتیں بنا کر لاؤ. فاتو بعشر سور مثلہ مفتریات. بابا جی کیا نام ہے آپ کا؟ نام کیا ہے بھائی جی؟ بخشش الہی. ذرا بخشش کریں کہ قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ بولیے. چپ بھائی، ایک آدمی سے میں پوچھ رہا ہوں وہی جواب دے. آپ کہاں جمعہ پڑھتے ہیں جی؟ علی مسجد میں. تو کبھی مولوی صاحب نے نہیں بتایا کتنی صورتیں ہیں قرآن مجید کی؟ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے پوچھے جی آپ قرآن پڑھتے ہیں اور آپ کی سمجھ رہے ہیں؟ انسان ٹینک تو بنا سکتا ہے، جہاز بنا سکتا ہے، لیکن انسان مکھی نہیں بنا سکتا، مچھر نہیں بنا سکتا، چیونٹی نہیں بنا سکتا. اے مسلمانوں، تم خوش قسمت ہو کہ رب کائنات نے جو ہمیں کتاب عطا فرمائی ہے وہ کسی بندے کی بنائی ہوئی کتاب نہیں، کسی بندے کا کلام نہیں، یہ رب ذوالجلال کا کلام ہے جو آج ہمارے طالب علم، چھوٹے سے طالب علم کے سینے میں مکمل قرآن پاک محفوظ ہے. نعرہ تکبیر! صرف یہ نہیں، صرف مکے والوں کے لیے چیلنج نہیں. ارشاد فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. ارشاد فرمایا مکے والوں تم نہیں کر سکتے، اور قیامت تک کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جو قرآن پاک کی چھوٹی سی سورت جیسی سورت کا مقابلہ کر سکے. ایک عربی کی کتاب ہے بھی، بخشیش صاحب. کیا تعلیم ہے آپ کی؟ میٹرک. یہ علماء جانتے ہیں. ایک عربی کی کتاب ہے المنجد، یہ لغت کی کتاب ہے. کس کی؟ عربی لغت کی کتاب ہے. اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. ایک عیسائی نے یہ کتاب لکھی ہے. کس نے؟ اور اس میں مصر میں، شام میں، بیروت، لبنان وغیرہ اس پورے علاقے میں عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں. ان کی زبان عربی ہے، ان کی زبان عربی ہے. بڑی بڑی 800 900 صفحے، ہزاروں صفحات پر مشتمل عربی میں انہوں نے موٹی تازی کتابیں لکھی ہوئی ہیں. لیکن کسی عربی کو آج بھی یہ ہمت اور طاقت نہیں ہے کہ سورہ کوثر جیسی سورت بنا کر پیش کر سکے. کیوں بھائی بتاؤ، کیوں نہیں بنا سکتے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا بنایا ہوا کلام نہیں. سمجھ رہے صوفی جی؟ کیا نام ہے آپ؟ ہاں بڑے زبردست نعرے لگاتے ہیں. ایک لاہور میں مولوی صاحب تھے، بشیر صاحب، مشہور تھے مولوی بشیر. نعرہ ایک نعرے کا 50 روپے لیتے تھے. آپ کتنے لیتے ہیں؟ یہ فری کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ پیش گوئی بھی کر دی. قرآن مجید معجزہ ہے. قرآن مجید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس کو کہتے ہیں کہ بندہ اس کا مقابلہ نہ کر سکے. جی نبی کا معجزہ کوئی بندہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ قرآن معجزہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس حوالے سے معجزہ ہے کہ اس کے اندر پیش گوئیاں ہیں. آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا. ارشاد فرمائے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا. مکے کے کافروں تم یہ نہیں کر سکتے، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور قیامت تک ہرگز اس کا مقابلہ نہیں کر سکو گے. آج بھی چیلنج موجود ہے. اگر کوئی قرآن مجید کو اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام نہیں مانتا تو آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ سورہ کوثر جیسی سورت بنا کر لاؤ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ دوسرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو قرآن عطا فرمایا اس کی شان یہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ کلام الہی ہے، بے مثل ہے.
علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دوسری تفسیر بیان کی ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ ہی ضمیر کا مرجع ما نزلنا اگر ہو تو میں بیان کر چکا ہوں، اور ہی ضمیر کا مرجع انہوں نے کہا عبدنا ہے۔ کیا ہے؟ عبدنا ہے، یہ شرطیہ متصلہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ اگر تمہیں قرآن کی کتابیں، اگر تم قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت، اگر تمہیں قرآن پاک کے کتاب الہی ہونے میں شک ہے تو چھوٹی سی صورت میرے بندے جیسے سے بنوا کر لاؤ۔ اس ساری کائنات میں میرے محبوب جیسا انسان تلاش کرو، ساری کائنات میں میرے محبوب جیسا انسان تلاش کرو، اور اس سے سورہ کوثر جیسی صورت لے کر آؤ۔ لیکن میرے محبوب جیسا انسان اس کائنات میں ملنا ناممکن ہے، نہ ممتنع بذات ہے۔ علامہ فضل خیر آبادی، جب کسی مولوی نے یہ کہا، نام لینے کی ضرورت نہیں، مشہور بات ہے، کسی نے یہ کہا قرآن پڑھ کر کسی نے یہ کہا کہ اگر خدا چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے، اگر خدا چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے۔ تو علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، منطق میں ہمارا سلسلہ خیر آبادی ہے، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی زبان میں کتاب لکھی امتناع النظیر، اس کا ترجمہ چھپ چکا ہے۔ اس پوری کتاب میں منطقی اصول و ضوابط اور قوانین کے ذریعے یہ ثابت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ناممکن ہے، ممتنع بذات ہے۔ جس طرح دوسرا خدا نہیں ہو سکتا، دوسرا محمد بھی نہیں ہو سکتا۔ میں دوسرا خدا ہو سکتا ہے؟ توحیدیو، لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، جی وہی ایک ہے، وہی ایک سچا خدا ہے۔ توحید کی بات کرتے ہیں اور شرک کی بات کرتے ہیں، یہ معلوم نہیں کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ شرک کی مشین تو چلی ہوئی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم کہ شرک کس کو کہتے ہیں۔ ضمنی طور پہ میں بتاتا چلوں، شراکائد میں علامہ تفتزانی نے اس کی تعریف لکھی ہے، الاشراک ہوا اثبات وجوب الوجود للغیر واستحقاق العبادت للغیر۔ شرک کا معنی یہ ہے کسی کو ازلی ابدی سمجھا جائے، کیا؟ کسی کو یہ سمجھا جائے کہ ہمیشہ سے ہے، یا کسی کو خدا سمجھا جائے، کسی کو، یہ شرک ہے، اس کے علاوہ کوئی شرک نہیں۔ شرک دو چیزوں کا نام ہے، کسی کو ہمیشہ سے سمجھا جائے، آپ بتائیں ہم ہمیشہ سے ہیں؟ جی پہلے نہیں تھے، اب ہیں، کچھ عرصے کے بعد ہم مر جائیں گے۔ کوئی انسان ایسا ہے جو ہمیشہ سے ہو؟ ہمیشہ سے کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، اب اللہ ہے۔ شرک کہاں سے آ گیا؟ اگر انگوٹھے چومے تو شرک ہے، بس جاہل آدمی، ہم انگوٹھا جو چومتے ہیں تو کہاں سے شرک آ گیا؟ شرک کا معنی تو یہ ہے کہ ہم کسی کو ہمیشہ سمجھا جائے یا کسی کو خدا سمجھا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم خدا نہیں سمجھتے، لیکن خدا سے جدا نہیں سمجھتے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے رد کیا۔ آپ ارشاد فرماتے اللہ چاہتا ہی نہیں، اللہ
چاہتا ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا محمد پیدا کرے.